حافظ جی، عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا مقدر بنایا ہے، نصیب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، وہ پتے والی بات بھی سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے تو کوئی شخص اللہ کے کام میں مداخلت کیسے کر سکتا ہے؟ جو سوال آپ کا تقدیر کے حوالے سے، تو بلال بھائی یہ تو جو چیپٹر ہے یہ بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ نے لکھ بھی دی ہے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں اتنا رزق ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں اور آپ رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا. کیوں نکلتے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو کیوں نکلتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ قسمت اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسٹرگل کرے گا تو ملے گا، حلال یا حرام تیری آپشن ہے، ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا ہوا ہے. جو باہر نکلنا ہے وہ بھی میرا مقدر ہے، وہ بھی مقدر ہے. اور مقدر کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوتی ہے بلال بھائی کہ نکلنے سے ملنا یہ بھی تقدیر ہے. جیسے پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے. کھانا کھانے سے پیٹ بھرے گا، یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح دعا کرنے سے مصیبتیں ٹلیں گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، جادو جو جس کی طرف آپ نے اسپیشل اشارہ کی، بندش، یہ بھی تقدیر ہی کا باب ہے کہ کوئی ایسے عملیات ہوتے ہیں جس سے یہ کام ہوگا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ وہ جادو کرتے ہیں جس سے میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے. قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو گویا یہ بھی تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ ایسے عملیات ہوتے ہیں جن سے یہ عمل ہوگا. اصل میں ہمیں توجہ یہ کرنی چاہیے کہ ان سے بچنا کیسے، ان سے اجتناب کیسے کرنا ہے. ایک بات تقدیر کی آئی ہے تو چونکہ موضوع بڑا طویل ہے، صرف ایک واقعہ ضرور بتانا چاہتا ہوں تقدیر کے حوالے سے. حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے. حضرت علی نے باہر گھوڑا کھڑا کیا اور کہا اس کی ذرا رکھوالی کرنا، اور نماز کے دوران سلام پھیرنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ یار جس نے رکھوالی کی ہے 3 درہم دوں گا. باہر آئے، گھوڑے کے اوپر زین ہی موجود نہیں. کچھ دیر آگے پہنچے تو ایک دکان پہ وہی زین لٹکی ہوئی ہے اور پوچھتے یار یہ کون بیچ کے آئی؟ تو میں نے میرے گھوڑے کی. اس نے کہا ابھی ایک شخص آیا تھا 3 درہم کی، وہی دے گیا. اب آپ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے درہم 3 ہی تھے اس کے مقدر میں رکھے، چوائس یہ تھی کہ وہ کیسے کماتا. یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے. تو ہاں، اگر بندش آ گئی ہے، نظر بد ہو گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، تو اس سے بچنے کے بھی تو وظائف اللہ ہی نے بتائے ہیں. اور حضرت عمر نے ایک قول ہے بڑا زبردست. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جس کے مقدر میں قبول ہونا لکھا ہوتا ہے. کیا بات ہے! یعنی توفیق ہی اسی کو جس کی اللہ تعالیٰ نے سننی ہے. اس بات کے اوپر میرا بڑا دل ایک دم نا اس پہ ڈر گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ عام طور پہ کہتے ہیں جی بڑیاں منگیاں سا جی دعا میں کچھ نہیں ہوا. وہ دعا مانگنی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل بالکل. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے نتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ میری دعا فوری قبول ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی بہتر چیز رکھی ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے مجھے 1 لاکھ روپیہ دو، اللہ لاکھ نہیں دیتا لیکن مقدر میں لکھا تھا ہاتھ کٹ جانا. وہ نہیں کٹتا، وہ صدقہ چلا گیا. وہ صدقے کی وجہ سے وہ مصیبت آنے والی ٹل گئی. اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ جو نہ موجودہ قبول ہو نہ آنے والی بلا ٹلے، کل قیامت کے دن جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اس دن اپنے نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا. تو اللہ سے کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، تو اللہ کہے گا یہ وہ دعائیں جو میں نے تیری دنیا میں نہیں تھی سنی. تو انسان اس وقت یہ خواہش کرے گا، صحیح حدیث کے الفاظ کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی.